یعنی پہلی رکعت یعنی پہلی رکعت سے شریک ہوا ہو، آخر تک ساتھ رہا ہو، اسے مدرک کہتے ہیں۔ سوال: مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کو امام کے ساتھ شروع سے ایک یا کئی رکعتیں نہ ملی ہوں۔ لاحق کسے کہتے ہیں؟ لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں جاتی رہی ہو، جیسے کہ ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن قاعدہ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اتنی دیر سوتا رہا کہ امام نے ایک یا دو رکعتیں اور پڑھ لی۔ سوال: مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کرے؟ جواب: امام کے ساتھ آخر نماز تک شریک رہے۔ جب امام سلام پھیرے تو مسبوق اس کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور چھوٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کرے کہ گویا اس نے نماز ابھی شروع کی ہے۔ مثلا جب تمہاری صرف ایک رکعت چھٹی ہو تو امام کے سلام کے بعد اس طرح پڑھو کہ پہلے ثنا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی اور سورت ملاؤ، پھر قاعدہ کے مطابق رکعت پوری کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ یہ طریقہ ہر نماز کی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کا ہے۔ مولانا اگر ثنا نہیں پڑھیں گے تو؟ ثنا نہیں پڑھیں گے تو کچھ ہوگا نہیں، یعنی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جی جی نہیں، کیونکہ میں نے کبھی پڑھا ہے، کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی اس بات وجہ نہیں۔ سے تو کوئی مطلب ایسا کچھ ہوگا نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ہاں ہو جائے گا۔ اور جب تمہاری ظہر یا عصر یا عشاء فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد فاتحہ اور سورت، اور دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع و سجدے کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی صرف ایک رکعت یا امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی 3 رکعتیں اسی طرح پوری کرو کہ پہلی رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو، اور پھر ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھو، پھر ایک رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کر رکعت پوری کرو اور سلام پھیرو، اور اگر مغرب کی ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو، پھر دوسری رکعت بھی فاتحہ اور سورت پڑھ کر قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ غرض جب نماز کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی نماز میں ایک رکعت کے بعد قاعدہ کرنا چاہیے، خواہ کسی وقت کی نماز ہو۔ سوال: اگر مسبوق امام کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو گیا اور امام نے سجدہ سہو کیا تو مسبوق کیا کرے؟ جواب: لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہو جائے۔ سوال: اگر مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ خود بھی سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر امام کے سلام سے پہلے یا ٹھیک اس کے ساتھ سلام پھیر کے مسبوق کے ذمے سجدہ سہو نہیں ہے اور نماز پوری کرے، اور اگر امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا تو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سوال: لاحق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کرے؟ جواب: لاحق کی 2 رکعت کسی غرض مثلا سو جانے کی وجہ سے رہ گئی ہوں تو جس وقت وہ جاگے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز امام کے ساتھ چھوڑ کر پڑھ لے، اور اس طرح پڑھے جیسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی قرات نہ کرے، اور جب چھوٹی ہوئی نماز پوری کر لے تو امام کے ساتھ ہو کر باقی نماز پوری کر لے، اور امام فارغ ہو چکا ہے تو باقی نماز میں اسی طرح پوری کرے جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ اس حالت میں اگر اسے کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے، کیونکہ اس وقت بھی وہ مقتدی ہے اور مقتدی کے سہو پر سجدہ سہو نہیں آتا۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی
بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: قاعدہ آخرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہیں اور سجدہ کریں۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں، پھر تکبیر کہتا ہوا سبھی طرف سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر پھر دوبارہ التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے التحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب: بعض علماء سے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے تشہد اور درود اور دعا پڑھیں اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھیں۔ اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے کہ اسے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں ہے۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ جواب: سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی، مگر قصدن ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب نمبر 2، واجب میں تاخیر ہو جانے سے۔ نمبر 3، یا کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے۔ نمبر 4، یا کسی فرض کی مقدم کر دینے سے۔ نمبر 5، یا کسی فرض کو مقررہ کر دینے سے، مثلاً دو رکوع کے لیے یا کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصدن کی جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: قصدن کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائیں جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے کریں؟ جواب: صرف ایک مرتبہ 2 سجدے کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرات میں کیا تغیرات تغیرات ہو جانے سے تغیرات کا سجدہ سہو مطلب چینجنگ، تبدیلی۔ جی، تغیرات ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جواب: نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت، ان دونوں میں اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، انہیں تمام رکعت میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو مقرر پڑھ جانے سے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لینے سے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کریں تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قاعدہ اولا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بھولے سے اٹھنے لگیں تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو نہ کریں، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائیں تو قاعدہ کو چھوڑ دیں اور کھڑا ہو جائیں۔ آخر میں سجدہ سہو کے کر لیں، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سوال:
اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، رکوع مقررہ یعنی دوبارہ کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدے کر لینے سے۔ نمبر 3، قاعدہ اولا یا قاعدہ آخرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے۔ نمبر 4، قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے جی راج محمد بھائی، اگر آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کریں؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ چلیے عاشق بھائی، یہاں سے آپ پڑھیے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عاشق بھائی پڑھیے۔ ہمارا ڈسپلے میں سے شو کر ہی نہیں رہا ہے، جی ہمارا ڈسپلے میں شو نہیں کر رہا ہے، مطلب کہ کتاب نہیں یہاں پر لوڈنگ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ چلیے اور عمیر بھائی آپ پڑھیے۔ نیٹ ورک ادھر بارش ہو رہی ہے، نیٹ ورک پرابلم ہو جاتا ہے، شو ہی نہیں کر رہا ہے، کیلسیم ہو جا رہا ہے۔ جی عمیر بھائی آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے؟ سجدہ تلاوت کا بیان۔ جی سوال: سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب: تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن شریف میں چند مقام ایسے ہیں جن کو پڑھنے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سوال: وہ کتنے مقام ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں 14 مقام ہیں جن کو 14 سجدے بھی کہتے ہیں۔ سوال: اگر نماز کے باہر سجدے کی آیت پڑھے تو کس وقت اور کس طرح سجدہ کرے؟ جواب: بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت سجدے کی آیت پڑھی ہے اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن اگر اس وقت نہ کیا جب بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اور نماز سے باہر سجدہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدہ کرے اور پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو، لیکن اگر بیٹھے ہی سے جی اگر بیٹھے ہی سے سجدے میں گیا۔ ادھر صفحہ نہیں آ رہا وہاں۔ صفحہ پلٹ دیا۔ اگر بیٹھے سے ہی پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری نمازوں میں امام کے چہرہ کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطیہ کہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدے میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ جی چلیے یہاں سے انشاءاللہ جو ہے، اور اس کے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جی وہ کہاں چلے گئے باقی؟
جی کہاں تک سبق ہوا تھا عمیر بھائی؟ یہ ہو گیا تھا نیکسٹ 16 چیپٹر. نمبر سبق الدرس السادس اشارہ پڑھنا تھا. جی جی اور ہم نے کہا تھا کہ آج ٹیسٹ ہوگا لیکن آج آئے نہیں سب. ٹیسٹ کی تیاری کر کے آئے ہیں سب. جی پھر ایک دن کا اور موقع دیتے ہیں. کل تیاری کر کے آئیے گا پورے طور پر 15 سبق کی. چلیے دیکھیے الدرس السادس عشرہ 16واں سبق ہم شروع کر رہے ہیں. 15 سبق ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا. یہ 16واں سبق ہے. تو الدرس السادس عشرہ 16واں سبق. المدرس یہاں پر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ محمد نام کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے درمیان جو ہے یعنی ان دونوں کے درمیان یہ کانورسیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے گفتگو ہو رہی ہے عربی میں. ایک منٹ میری آواز جا رہی ہے؟ جی چلیے عمیر بھائی اس کو پڑھیے. المدرس لمن هذا الاقلام یا محمد یا محمد. جی مدرس اور ٹیچر کانورسیشن ہے. جی المدرس استاذ کہہ رہے ہیں لمن هذه الاقلام یا محمد. لمن هذه الاقلام آپ کو معلوم ہے لیمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کا. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھایا تھا بتایا تھا آپ کو لیمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا. اور جی هذه الاقلام آپ کو معلوم ہے کہ الاقلام جو ہے یہ کیا ہے؟ غیر عارف جمع. الاقلام جمع ہے. قلم کی جمع ہے اقلام. ٹھیک ہے تو جی لمن هذه الاقلام کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ سب قلم ہے. یہ سب قلم کس لمن کے کا ہیں؟ لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا اور هذه الاقلام یہ سب قلم. تو کیا مطلب ہوگا؟ یہ سب قلم کس کے ہیں؟ ویری گڈ. یہ سب قلم کس کا ہے؟ لمن هذه آپ کی آواز کٹ رہی. آواز نہیں آ رہی آپ. ترجمے قرآن ڈیلی شاہبہ میں پڑھتا ہوں تھا نا پڑھ دیجیے نا اس کو ڈیلی. لمن هذه الاقلام جی یہ سب قلم کس کا ہے؟ اے محمد. کس کے ہیں؟ اے محمد. ٹھیک ہے جی جی. اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ یہ لی یا استاذی استاذ. ہی علی یا استاذ. ہی علی. ہی علی کا مطلب ہوتا ہے یہ میرا ہے. ہی علی کا مطلب یہ میرا ہے. جی ہی علی یا استاذ یہ میرا ہے اے استاذ. لی کا مطلب مائن. لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائن میرا. تو ہی علی یہ میرا ہے یا استاذ اے استاذ. اس کے جی بعد ہی المدرس مدرس کہہ رہے ہی جمیلتن جدا. وہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت ہے. بہت خوبصورت. جدن کا مطلب بہت اور جمیلتن خوبصورت. جی اس کے بعد ترجمہ کیجئے کیا ہے؟ وہذہ الکتب الجدیدۃ اور یہ سب نئے کتاب نئی کتابیں. اور یہ سب نئی کتابیں یہ سب نئی کتابیں کیا کیا تمہاری ہیں؟ تمہاری ہے؟ ہی لکی کیا تمہاری ہیں؟ جی آگے محمد لا لا یہ لحامد. جی ہی لحامد. حامد کی ہے نہیں یہ حامد کی ہے. جی جی أين دفاتركم يا إخوان. تم سب دفاتر کے. جو ہے نا دفتر کی جمع ہے. دفاتر جی دفاتر جو ہے کس کی جمع ہے؟ دفتر کی جمع ہے.
दफ्तर का मतलब होता है नोटबुक। जी, तर्जमा कीजिए। तुम सब की नोटबुक कहाँ है ऐ हाँ, भाइयों। या इखवान, ए भाइयों। जी अली हिय हुना अला हाज़ल मक्तबी, जी वो वहाँ टेबल पर है। जी जी वो वहाँ टेबल पर है। जी, वो यहाँ टेबल पर है। जी, आगे पढ़िए। तमारीन पढ़ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाज़ा तालिबुन जदीदुन, ठीक है। जी उसके बाद वो कहाँ से है वो लिखा हुआ है। उसके बाद अल जमा हाउलाई तुल्लाबुन जुदुद, शुरू में सिंगुलर लिखा हुआ है, मुफरद लिखा हुआ, वाहिद लिखा हुआ है, उसके बाद जमा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी एतबार से तर्जमा करना। फर्स्ट जुमला जो है वो क्या है, सिंगुलर मुफरद। है, और सेकंड जुमला क्या है, जमा है। तो उसी एतबार से तर्जमा कीजिए आप। जी, चलिए पढ़िए। बेल्जिका एक कंट्री है यूरोप में ही। जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी यार। जी पढ़िए। अल मुफरद हाज़ा तालिबुन जदीदुन हुवा मिन बेल्जिका, ये नया तालिब है, ये बेल्जिका का है। जमा हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन हुम मिन बेल्जिका, ये सब नए तालिब है, ये सब बेल्जिका के हैं। हाजा किताबुन जुदुदुन हुवा मिन बेल्जिका, ये सब नई किताबें हैं, ये सब नई ये नई किताब है, ये बेल्जिका की है। हादिही कुतुबुन जदीदतुन हिया मिन बेल्जिका, ये नए किताबें हैं, ये बेल्जिका के हैं। जी, चलिए आप पढ़िए इसको, सेम चीज को तल्हा भाई, इसी सफा को आप पढ़िए। जी तल्हा भाई पढ़िए। चलिए उमेर भाई, क्या नाम है, शेख इमरान भाई आप पढ़िए। قسموا الدرس السادس स्टार्टिंग से। study المدرس لمن هذا الأقلام يا محمد، یہ قلم یہ قلماں کس کے ہیں یا محمد، محمد ہی علی استاد، یہ استاد کے ہیں، المدرس یہ جمیلۃ جدا، یہ خوبصورت اچھا ہے، وهذا یہ الكتب جمیل بہت خوبصورت ہے، یہ جمیل جدا۔ یہ جمیلۃ جدا، یہ خوبصورت اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ بہت خوبصورت جدن جی، اچھا ہے نا، جمیل مطلب خوبصورت، جدا مطلب بہت۔ بہت بہت خوبصورت ہے،
وهذا الكتب الجديد، جی اور یہ نئی کتاب کیا تمہاری ہے؟ محمد لا ہی حامد، نہیں یہ حامد کی ہے۔ مدرس این دفاترکم یا اخوان، کیا دفاتر دفتر کی جمع دفاتر ہوا؟ ہاں، دفتر کی جمع دفاتر، یہاں مراد جو ہے دفتر کہتے ہیں نوٹ بک کو۔ نوٹ بک، اچھا کیا یہ نوٹ بک کہاں ہے اے بھائی؟ یہ ہونا علی المکتبی، یہ یہاں ٹیبل پر ہے جی چلیے ہماری۔ آگے تو پڑھیے، جو المفرد مفردات ہے اس کو پڑھیے۔ هذا طالب جدید هو من بلجیکا، هذا طالب جدید، یہ طالب علم نیا ہے، وہ بلجیکا کا ہے۔ هؤلاء طلاب جدد، وہ طلبہ نئے ہیں، ہم من بلجیکا، وہ سب بلجیکا کے ہیں۔ فعل کام هذا اس کو پڑھیے۔ جی هذا کتاب جدید، کیا یہ کتاب نئی ہے؟ هو من بلجیکا، وہ بلجیکا کی ہے، بلجیکا سے ہے۔ هذا کتب جدیدۃ، جی یہ سب کتابیں نئی ہیں، وہ سب بلجیکا کی ہے، بلجیکا سے ہے۔ وہ شاید اس ملک کا نام بلجیم ہے نا عمیر بیلجیم، بھائی؟ بیلجیم۔ بلجیم، جی جی بیلجیم، ہاں چلیے اس کے بعد دیکھیے آگے کیا کرنا ہے۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ رائٹ سائڈ میں جتنے بھی ورڈز لکھے ہوئے ہیں، سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں، سب سنگیولر ہے، سب کیا ہے؟ سنگیولر ہے، مفرد ہے، ان سب کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہادہ جو یوز ہوتا ہے یہ سنگیولر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہادی یوز ہوتا ہے یہ بھی سنگیولر کے لیے، آپ نے یہی پڑھا اب تک، رائٹ؟ جی ہاں، اور جمع کے لیے آپ نے پڑھا کہ ہا اولائی یوز کیا جاتا ہے مذکر مؤنث دونوں میں، یہی پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی جی، لیکن اگر وہ نان لیونگ تھنگس ہو یا غیر جاندار چیز ہو، ٹھیک ہے، یعنی غیر ذوی العقول، غیر ذوی العقول کے لیے، جس میں عقل نہ ہو، غیر ذوی العقول کے لیے اگر جمع استعمال کر رہے ہو تو وہاں پر ہادی ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ہذه ہادی، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا هذه هذه الاقلام، کتب۔ هذه الاقلام پڑھا، ایسے یہاں جی، پر ہم هذا نجمون ہے تو کیا پڑھیں گے؟ هذه نجمون کی جمع نجوم، آتی ہے، نجمون کی جمع آتی ہے نجوم، اسٹار، ستارہ، تو کیا جی ہوگا؟ هذه نجوم۔ نجوم، ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو سب کے جمع بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان سب ورڈز کو جمع کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 چلیے اس کو پڑھیے، 5 آپ پڑھیے، 5 وہ پڑھیں گے، 5 وہ پڑھیں گے۔ هذا نجم، هذه نجوم، هذا درس، هذه دروس، هذا قلم، هذه أقلام، هذا باب، هذه أبواب، هذا نهر، هذه أنهار۔ نهر مانے نہرن کہتے ہیں نہر کو، نہر جو ہوتا ہے نا دریا، ریور۔ اس کو ہاں ریور۔ جی جی پانچ ہو گیا۔ چلیے
اس کے بعد آپ پڑھیے طلحہ بھائی، آپ پڑھیے اگر طلحہ بھائی ہیں تو۔ جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام۔ ضرورت کو گیا تھا مولانا جب، اس لیے نہیں آ پاؤں. اچھا چلیے آپ پڑھیے۔ 5 سینٹینس کے بعد 9 کے بعد جو ہے 5 نمبر کے بعد سے سینٹینس نمبر 6 سے 10 تک آپ پڑھیے۔ جی. هذا جبل هذه جبال. جبل کا کیا معنی ہے؟ ماؤنٹین، پہاڑ۔ پہاڑ. ایک سیکنڈ لکھ لیتا ہوں. ٹھیک. هذا كلب هذه كلاب. هذا بحر هذه بحار. یہ بحرون کا کیا معنی ہے؟ بحرون کا مطلب سمندر. پہاڑ سمندر. هذا کتاب هذه کتب. هذا حمار هذه حمر. جی حمارون کا مطلب گدھا. جی گھر. آگے پہ پڑھنا ہے کیا مولانا؟ اس کے بعد آپ پڑھیے. 5 پڑھ لیا آپ نے؟ جی شیخ عمران صاحب آپ پڑھیے. 11 سے 15 تک آپ پڑھیے. هذا سرير هذه سرور هذا جی مكتب هذه مكاتب هذا خندق هذه خنادق جی هذه ساعة هذه ساعات. یہ فندق ان کا کیا معنی ہے؟ فندقن مطلب ریسٹورنٹ، ہوٹل. اور مطعم کو بھی ریسٹورنٹ بولتے ہیں. جی مطعم کو بھی مطعم ریسٹورنٹ کہتے ہیں. مطعم نارمل ہوٹل کو کہتے ہیں، ریسٹورنٹ کو بھی بولا جاتا ہے، لیکن فندق جی جو ہے نا، جو بڑا ہوٹل ہوتا ہے اس کو فندق بولا جاتا ہے. اچھا اچھا. دیکھیے اس میں جو ورڈز آئے ہیں آپ کو، آپ کے سامنے جتنے بھی ورڈز ہیں ان سب کے مفردات اور جمع یہ سب آپ کو یاد ہونے چاہیے. فور ایگزامپل نجمون ہے، نجمون کا مطلب ہوتا ہے اسٹار، ستارہ. اب اس کی جمع آتی ہے نجوم، یہ یاد ہونا چاہیے زبانی. اس کے بعد درسن کا مطلب لیسن، جن کے معنی آپ کو یاد نہیں ہے میں بتاتے جا رہا ہوں، لکھتے جائیے. درسن کا مطلب ہوتا ہے لیسن، سبق. اس کی جمع آتی ہے دروسن. اس کے بعد ہے قلم، قلم کا مطلب ہوتا ہے پین، اور اس کی جمع آتی ہے اقلام. اس کے بعد ہوتا ہے بابن، ٹھیک ہے. بابن کا مطلب ڈور، دروازہ، اس کی جمع ابوابن. اس کے بعد ہے نہرن، نہرن کا مطلب ہوتا ہے دریا، اس کی جمع آتی ہے انہارن. اس کے بعد ہے جبل، جبل کہتے ہیں ماؤنٹین کو، پہاڑ کو، اس کی جمع آتی ہے جبالن. اس کے بعد ہے کلبن، کلبن کہتے ہیں کتا، اس کی جمع آتی ہے کلابن. اس کے بعد ہے بحرن، بحرن کہتے ہیں سمندر کو، اس کی جمع بحارن، بحارن. اس کے بعد کتابن ہے، کتابن بک کو کہتے ہیں، اس کی جمع کتبن آتی ہے. حمارن، حمارن گدھا کو کہتے ہیں، اس کی جمع حمورن آتی ہے، حمورن. سریرن ہے، سریرن کہتے ہیں بیڈ کو، اور سرورن اس کی جمع آتی ہے. دفترن ہے، دفترن نوٹ بک کو کہتے ہیں، دستاویز کو کہتے ہیں. فائل کو بھی دفترن کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے دفاتر. اس کے بعد ہے مکتبن، مکتبن کہتے ہیں آفس کو اور میز کو، دونوں کو کہتے ہیں مکتبن. آفس اور میز دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے مکاتب. اور فندق، فندقن کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو، ہوٹل کو، اس کی جمع آتی ہے فنادق. ساعتن ہے، ساعتن کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، اس کی جمع آتی ہے ساعتن، ساعتن گھڑیاں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سیارتن، سیارتن کا مطلب ہوتا ہے کار، اس کی جمع آتی ہے سیاراتن. طائرتن ہے، طائرتن کا مطلب ہوتا ہے پلین، ہوائی جہاز، اس کی جمع آتی ہے طائراتن. اس کے بعد
نجمن ہے، نجمن کی جگہ پر دیکھیے یہاں پر خالی جگہ لکھا ہوا ہے، ذالک نجمن، اس کے بعد خالی ہے۔ اب ذالک استعمال ہوا ہے، ذالک نجمن، تو اگر آپ نجمن کی جمع کو نیئر ڈسٹینس کے لیے یوز کریں گے تو کس کے ساتھ یوز کریں گے؟ سوری، فار ڈسٹینس کے ساتھ، فار ڈسٹینس کے ساتھ اگر یوز کریں گے تو تل کا تل کا، ویری گڈ، کیا کہیں گے؟ تل کا نجوم، کیا کہیں گے ہم؟ تل کا نجوم، نجوم جی۔ اس کے بعد تل کا سیارۃ، کیا ہے اس کے بعد؟ تل کا سیارۃ ہے، اس کی جمع آتی ہے سیارات، تو اس کا استعمال تو اسی کے ساتھ کریں گے، تل کا سیارات۔ جی چلیے سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی جی۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں کیا کرنا ہے، ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اگر اس میں اشارہ کے ساتھ ہمیں ہاذا اور ہاذہ کے ساتھ ہمیں یوز کرنا پڑے اور جمع ہو، جمع کے ساتھ اگر ہمیں یوز کرنا ہو تو ہم ہاذہ اور تل کا یوز کر سکتے ہیں، کب؟ ابھی بتایا ہم نے، ہاذہ اور تل کا کب یوز کر سکتے ہیں؟ جمع کے ساتھ، جمع کے ساتھ جمع کے ساتھ ہم ہاذہ اور تل کا یوز کر سکتے ہیں، کب؟ جبکہ وہ جمع جو غیر ذوی العقول میں سے ہو۔ غیر ذوی العقول کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی انسان وغیرہ کے علاوہ ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاذہ کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاذہ اور تلکا کا، جی ٹھیک ہے جی جی۔ بسا اوقات جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ آپ آگے پڑھیں گے، لیکن عموماً استعمال کریں گے تو ذوی العقول کے لیے ہا اولائی، جمع میں ذوی العقول کے لیے کس کی کیا استعمال کریں گے؟ تل کا ذالک ذوی العقول کے لیے یعنی عقل والی چیز کے لیے، ہاؤلائی اولئک جی، ہا اولائی اور اولائی، ٹھیک ہے۔ اور جو غیر ذوی جی العقول ہو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے تو کیا استعمال کریں گے؟ تل کا ہادی تلکا اور ہادی، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیے جو سینٹینسز آپ کے سامنے ورڈز جو لکھے ہوئے ہیں ان کو مناسب اسم اشارہ کے ساتھ ہاذا، ہذہ اور ہؤلائی ان کے ساتھ یوز کرنا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے جہاں پر ذوی العقول والی جمع ہے وہاں پر آپ کیا استعمال کریں گے، اور جہاں پر اس کے علاوہ والی جمع ہے وہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ چلیے جی پڑھیے اس کو مہر بھائی۔ ہذا رجل جی ہاؤلائی رجال ہذا کلب هذه جی کلاب جی هذه دروس جی هؤلاء مدرسون هؤلاء خواتي هذه أقلام هذا كتاب هذه سيارة هذه سيارات هذه سيارة هذا حمار هذه كتب هذه حمر جی هذه چلیے اب آپ عين هذه طبيبة هؤلاء طبيبات جی چلیے بہت اچھا، اب آپ پڑھیے شیخ عمران صاحب۔ هذا رجل، هذه رجال، جی هذا كلب، هذه كلاب، ان سے پڑھیے رجل، هذا رجل، جی هؤلاء رجال، جی هذا كلب، هذه جی كلاب، هذه جی دروس، هؤلاء جی مدرسون، جی هؤلاء أخواتي، جی
هذه أقلام هذا كتاب هذه جی سيارة اقلامن کا کیا کہا تم نے؟ हाँ اقلامن هذه جی ٹھیک ہے هذه سيارة هؤلاء سيارة هذا حمار هذه كتب جی هذه حمر جی هذا عين جی هذه طبيبة عینن جو ہے نا یہ مؤنث یوز ہوتا ہے تو هذه عینن پڑھیں گے هذه عینن هذه عين هذه طبيبة هؤلاء طبيبات جی صحیح ہے چلیے اب آپ پڑھیے عاشق بھائی جی عاشق بھائی پڑھیے جلدی سے چلیے آپ پڑھیے طلب بھائی جی مولانا 10 سے پڑھنا ہے مولانا 11 سے ایک نمبر سے پڑھیے نا یہاں سے رجلون جی اچھا هذا رجل هؤلاء رجال هذا قلب هذه كلاب هذا دروس هؤلاء مدرسون هذه أخواتي هذه أقلام هذا كتاب هذه سيارات هؤلاء سيارات هؤلاء نہیں هذه سيارات هذه استعمال کریں گے هذه سيارات هذه سيارة هذا حمار هذا كتب هذا حمر هذه عين هذه طبيبة هؤلاء جی عینن ہے عینن نہیں عين هذه عين هذه طبيبة هؤلاء طبيبات جی چلیے صحیح ہے چلیے اس کے بعد پڑھیے اس میں کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد سیم ہے جیسے اس میں کیا تھا نیئر ڈسٹینس کے لیے تھا ہادہ ہادی الائی کا ٹھیک ہے یہاں پر کیا کرنا ہے فار ڈسٹینس کے لیے ذالی کا تل کا الائی کا سمجھ گئے عمر بھائی جی میں جی چلیے طلب بھائی آپ پڑھیے طلب بھائی جی ذالک طالب جی اولئک طلاب جی ذالک نجم تلک نجوم جی ذالک بنت تلک بنات اولئک دراجۃ کیا معنی ہے مولانا اس کا دراجتن کا مطلب سائیکل سائیکل جی اولئک دراجات الائی کا کیسے استعمال ہوگا یہاں پر الائی کا ہم ذوی العقول کے لیے استعمال کریں گے تلک آئے گا جی چیزوں کے لیے تل کا الکا ہی استعمال کریں گے جی تلک دراجات جی هذا سریر هذا سرور نہیں سوری ذالک سریر ذالک سرور ذالی کا کیسے استعمال کر رہے ہیں آپ تل کا ہوگا نا جمع کے لیے تو تل کا استعمال کریں گے جی جی
तिलका सुरुरुन। जी। जी। तिलका तिलका दज्जाजतुन। अ, दज्जाजतुन नहीं, दजाजतुन नहीं, ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं आप। दज्जाजतुन। हम्म, ते जालिका जालिका मदरसतुन। जालिका कैसे इस्तेमाल होगा? आप मदरसतुन है या मुदर्रिसतुन है, मुअन्नस है वो। अच्छा जी जी जी, तिलका आएगा, बोलता है आखिर में। तिलका मदरसतुन मुदर्रिसतुन। तिल का मुदर्रिसतुन। तिलका मुदर्रिसतुन। उलाइका मुदर्रिसातुन। जालिका हाजुन। उलाइका हुज्जाजुन। जालिका मस्जिदुन। उलाइका सय्यारातुन। उलाइका, आप चीजों के साथ उलाइका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अच्छा, चीजों के साथ नहीं है, हाँ। तिलका सय्यारातुन। जी, तिल का सय्यारातुन। जी। उलाइका चलिए बनातुन आता आप, ना। उलाइका बनातुन। जी, क्या कह रहे हाँ, हैं? वही बोल रहा था, उलाइका बनातुन आता। जी, उलाइका बनातुन बोलेंगे। चलिए अब आप पढ़िए शेख इमरान साहब, सेम आप पढ़िए। ये तालिबुन सुन। जी। हादा तालिबुन। उलाइका जी, तुल्लाबुन। आधा इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, जालिका इस्तेमाल करना है, दूर के लिए, फार डिस्टेंस है। ज़ालिका तुल्लाबुन। दालिका कैसे इस्तेमाल होगा? सिंगुलर में दालिका, उलाइका प्लूरल में उलाइका, और तिल का उलाइका इस्तेमाल किया तुल्लाब। जाए। उलाइका जी। उलाइका तुल्लाबुन। हादा नजमुन। आजा नहीं, आधा नहीं, यहाँ पर फार डिस्टेंस का यूज करना है सिर्फ। ज़ालिका जी। ज़ालिका नजमुन। जी। जी, उलाइका जालिका नुजूमुन। नजम। हादिही बिन्तुन। नजमुन के साथ आपने नुजूमुन का जो इस्तेमाल किया है, तो जैसे ऊपर आपने हादी इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर तिल का इस्तेमाल कीजिए ना। तिल्का नुजूमुन। जी। तिल्का बिन्त। जी, ज़ालिका जालिका नहीं, तिल का, हादिही तिल का। तिल्का। हादिही बनातुन। हादी नहीं, उलाइका। आप यहाँ पर हादा हादी मत इस्तेमाल कीजिए, ऊपर आप हादा हादी इस्तेमाल कर लिए, यहाँ पर देखिए। असल में इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप इसमें इशारा बाईद का इस्तेमाल कीजिए, दूर दूर का। इसमें दूर इशारा का। दूर में क्या क्या आता है? जालिका, तिलका और उलाइका आता है। जी जी। तो जहाँ पर जालिका है, वहां पर जहाँ पर मुफरद वर्ड लिखा हुआ है, मुदक्कर वर्ड है, तो वहाँ पे आप जालिका इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पर मुअन्नस है और वाहिद है, तो वहाँ पर तिल का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पर जी जमा है और जमा अकल वाली है, तो आप उलाई का इस्तेमाल कीजिए। और अगर गैर ज़वील उक़ूल में से है, तो आप तिल का इस्तेमाल कीजिए। जी। जी। ज़ालिका दराजतुन। फिर यहाँ पर जाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मुअन्नस है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तिल्का जी। तिल्का दराजा दराजतुन। दर्राजतुन सही वर्ड है, दराज दर्राजतुन। दर्राजतुन दराजतुन। का मतलब जी, दर्राजतुन का मतलब होता है साइकिल। जी। ज़ालिका दराजतुन। जालिका नहीं, तिल का, तिल का। तिल्का दराजतुन। ज़ालिका सरीरुन। जी।
ذالک تلک سرور، جی تلک دجاجۃ، جی دجاجتن نہیں ہے، وہ دجاجتن ہے. اگر تشدید ہوتا تو آلریڈی اس پہ تشدید لکھا ہوتا ہے، لیکن تشدید نہیں لکھا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ تشدید نہیں ہے وہاں پر. جہاں پر تشدید لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ تشدید نہیں پڑھتے ہیں، اور جہاں پر نہیں لکھا ہوتا ہے وہاں پہ تشدید پڑھ دیتے ہیں. جی تلک مدرسۃ، مدرسۃ، مدرسۃ. مدرسۃ، تلک مدرسات، جی اولئک کا استعمال کیجئے یہاں پر. اولئک مدرسات، جی ذالک حاجہ، ذلک حاج. حاج، جی اولئک حجاج، جی ذالک مسجد، جی تلک سیارۃ، تلک سیارات. جی دیکھیے حاج میں جو آپ کو اس مذکر سے کے لیے پہلے استعمال ہے. حاج جو مذکر کے لیے. جی جی دیکھیے میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ اگر عاقل ہو، عقل والی چیز ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے جمع میں نیئر ڈسٹینس میں یعنی قریب میں ہو تو ہا اولائی استعمال کریں گے، اور اگر دور ہو تو اولائی کا استعمال کریں گے. کب؟ جبکہ جمع ہو اور عقل والی ہو تب. ٹھیک ہے نا، یعنی انسان ہو، انسان وغیرہ ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ جمع ہو، جمع کی صورت میں وہ جمع ورڈ جو جمع ہے اس کے لیے ہم اس کے ساتھ ہم کس کا یوز کریں گے؟ ہا اولائی کا یوز کریں گے جب قریب میں ہو، نیئر ڈسٹینس کے لیے، اور اولائکا کا یوز کریں گے فار ڈسٹینس کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی اور اگر فار ڈسٹینس میں ہو تو ہم اولائی کا یوز کریں. لیکن اگر وہ عاقل نہ ہو یعنی غیر انسان نہ ہو، عقل والی چیز نہ ہو، تھنگس ہو، کیا ہو وہ؟ تھنگس ہو، تو اس کے لیے پھر ہم جمع میں نیئر ڈسٹینس کے لیے ہادی یوز کریں گے، فار ڈسٹینس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ تلک. ان کا یوز کریں گے. سب کو سمجھ میں آیا؟ جی چلیے اب دیکھیے اس کو سمجھایا یہاں پر. دیکھیے سب سے اوپر رائٹ سائڈ میں دیکھیے ہاذا طالب، اس کے بعد ہا اولائی طلاب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاذا طالب کی جمع ہا اولائی طلاب. طلاب چونکہ انسانوں میں سے ہے، اسٹوڈینٹس عقل والے ہوتے ہیں، اسٹوڈینٹس ذوی العقول میں سے ہیں، تو اس لیے یہاں پر نیئر ڈسٹینس کے لیے کیا یوز کیا؟ ہاں اولائی. ہاؤلائی یوز کیا. اس کے بعد نیچے دیکھیے مؤنث کی مثال بھی دیا، ہذه طالبات ہاؤلائی طالبات. یہاں پر بھی ہاؤلائی میں مؤنث کے ساتھ کس کا یوز کیا؟ ہاؤلائی کا استعمال کیا. اس کے بعد آپ آئیے، یہ تھا اس میں اشارہ قریب یعنی نیئر ڈسٹینس. اب آئیے فار ڈسٹینس میں، تو ذالکا ہے، ذالکا طالب. ٹھیک ہے، اس کی جمع اولئک طلاب، یہ بھی ذوی العقول میں سے اس لیے اولائی کا یوز کیا. پھر تلک طالبۃ نہ پائیے، اس کے بعد اولئک طالبات، ذوی العقول میں سے اس لیے اولائی کا یوز کیا. اب نیچے جو دیکھیے آپ، نیچے جو آپ کے سامنے اگزامپل آئے گی، ہذا بیتن ہے، اس کے بعد ہذہ بیوتن ہے. تو ہذا بیتن کے بعد ہذہ بیوتن میں یہاں پر بیوتن کے ساتھ کس کا یوز کیا ہے؟ ہذہ کا یوز کیا. کیوں؟ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع اس لیے ہذہ ہی استعمال کیا، قریب میں تھا، نیئر ڈسٹینس تھا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے ہذہ سیارۃ، ہذہ سیارات، یہاں پر بھی کیا استعمال کیا؟ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے ہذہ استعمال کیا.
اس کے بعد دیکھیے ذالک بیتن، بعید میں آئیے، فار ڈسٹینس میں، ذالک بیتن اس کی جمع آتی ہے بیوتن، تو تلک بیوتن استعمال کیا، کیوں؟ تلک بیوتن کیوں استعمال کیا گیا؟ غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی جمع ہے، ایسے تل کا سیارتن ہے اس کی نا، تل کا سیارتن. تو یہ اچھے سے سمجھ لیجئے آپ کہ جمع جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عاقل ہوتی ہے، غیر عاقل ہوتی ہے. عاقل میں اگر نیڑ ہے، قریب ہے تو اولائی ہا اولائی، اور اگر دور ہے تو اولائی کا. لیکن اگر غیر عاقل ہے تو قریب کے لیے ہی استعمال کریں گے اس کے ساتھ، اور بعید کے لیے تل کا استعمال کریں گے. دیٹ سمپل. ٹھیک ہے، جی یہ آپ کا 16واں سبق جو ہے وہ کیا ہوا، کمپلیٹ ہو گیا. کل سے ہم 17واں سبق جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے. کل جو ہے اس میں جو ہے آپ کے جو سبق ہیں وہ کل کتنے سبق ہیں؟ کل آپ کے سامنے اس میں اس کتاب میں یعنی پہلی جلد میں کل 23 سبق ہے. کتنے ہیں؟ 23. جی 6 سبق اور ہے انشاءاللہ. ان 6 سبق کو پڑھ کر کے پھر اس کا ایک مرتبہ ریویژن ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری کتاب شروع کی جائے گی. مولانا یہ ٹیسٹ کی کتاب کا تیاری PDF فائل نہیں ہے نا، PDF فائل تو گروپ بھیجیے نا میں وہاں PDF بس فائل گروپ میں PDF فائل بھیجی جا چکی ہے اس کی. میرے اس میں نہیں ہوا، جیسے مطلب یہی. ٹھیک ہے، بھیجوا دیتے ہیں آپ سے پھر سے. جزاک اللہ. جی یہی تھا نا. جی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی 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 تیاری کی آپ نے، اس کو پڑھا آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ جی بتائیے کتنی مرتبہ پڑھا اس کو آپ لوگوں نے؟ طلحہ بھائی بتائیے. جی مولانا، کتنی مرتبہ پڑھا آپ نے اس کو؟ یہ 3 مرتبہ پڑھ لی ہے فرسٹ میں. چلیے ٹھیک ہے. عمیر بھائی آپ ان کے ساتھ کانورسیشن کیجئے اسی کو. ایک سے مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا. مولانا تھوڑا زوم کریے نا. ارے نہیں پڑھ، دو بار ہی پڑھی ہے تو دوسرا ہے. اس دن یہ پڑھایا تھا نا لاسٹ میں. جی نہیں، یہ تو ایک ہی بار پڑھے شاید یہ. ایک ہی بار پڑھے لیکن پڑھایا تھا نا ہم نے. جی جی نہیں، ہاں وہ دوسرا والا 3 بار آپ خود پڑھائے تھے، اس کے بعد ہم نے کنورسیشن کیا تھا اس کے بارے میں. پہلے جی والا یہ ایک ہی بار پڑھے تھے. جی لا تشاغب فی الصف، فی الصف. فی الصف. ہم ہی پڑھنا ہے جی مولانا یہ پورا. عمیر بھائی آپ اگلا سینٹینس بولیں گے عمیر بھائی. ليست لك علاقة لا تزعجنا یا اخی. أنت الذي بدأت بالإزعاج. ما لک تشاکس آخرین. جی لست مشاكسا بل أنت الذي شاكست. لا توتر اعصابی لا توتر، وابتعد لا غنی. توتر اس کو پڑھیں گے لا توتر. لا توتر لا توتر اعصابی
وابتغی عنی یا اخی ما لک سریع الغضب لا تکن سرسارا ما ثرثرت ولو مرة في حياتي لا تتہاون فی حلت تمارین. یہاں تک بس پڑھا یہیں تک تھا، یہیں تک تھا، یہیں تک تھا. جی شیخ عمران صاحب آپ اس کا ترجمہ کیجیے. ترجمہ یاد ہے؟ جی چلیے طلب بھائی آپ ہی ترجمہ کیجیے. جی طلب بھائی. جی ترجمہ نہیں معلوم مولانا سے. ترجمہ تو اس دن 2-3 دفعہ ہوا تھا نا. جی نہیں وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو شاید سن نہیں پائے برابر. سنے تھے مگر یاد نہیں ہے. ارے بھائی آپ ترجمہ کیجیے، اور آپ ترجمہ یاد نہیں ہے جس لفظ کا اس کا لکھ لیا کیجیے. چلیے جی عمر بھائی ترجمہ کیجیے ایک مرتبہ. کلاس میں ڈسٹرب مت، لا تشاغب فی الصف، کلاس میں ڈسٹرب مت کرو. لیست لک علاقۃ، تمہیں کچھ لینا دینا نہیں. لا تزعجنا یا اخی، مجھے مت ستاؤ. لا تزعجنا. لا تزعجنا یا اخی، مجھے مت ستاؤ اے بھائی. انت الذی بدأت بالازعاج، تم نے ہی مجھے ستانا شروع کیا ہے. ما لک تشاکس الآخرین، تم اتنا جلدی غصہ کیوں ہوتے ہو. لست مشاکسا بل انت ما لک الذی، تشاکس الآخرین، تم دوسرے سے جھگڑتے کیوں ہو. تم دوسروں سے جھگڑتے کیوں ہو. لست مشاکسا بل انت الذی شاکست. جی بل انت الذی شاکست. ہاں بل انت الذی شاکست. بلکہ تم نے، بل انت الذی شاکست، بلکہ تم نے لڑائی کی ہے یا تم نے جھگڑا کیا ہے. بلکہ تم نے جھگڑا کیا ہے. لا توتر اعصابی وابتعد عنی، یا اخی ما لک سریع الغضب، تم اتنا جلدی غصہ کیوں ہوتے ہو اے بھائی. لا تکن سرسارا، لا تکن سرسارا، تم یہ سرسارا کا مطلب سرسارن کا مطلب بکواس کرنے والا. تو تم بکواس کیوں کرتے ہو. ما سرسرت ولو مرۃ فی حیاتی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بکواس نہیں کیا ہے. جی چلیے اب ترجمہ ہوا یاد. طلحہ بھائی ایک مرتبہ کوشش کیجیے. جی طلحہ بھائی. میری آواز نہیں جا رہی کیا؟ آری
چلیے خیر، اس کو آپ لوگ پھر سے زبانی یاد کر کے آئیے گا. جی ترجمہ تو یاد ہونا ہی ہونا ہے، یہ جملے آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. کل میں سنوں گا پھر آگے پڑھوں گا. آپ لوگ پتہ نہیں توجہ نہیں دیتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں. لا تشاغب فی الصفی، کلاس میں شرارت نہ کرو. لیست لک علاقۃ، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اس کے بعد لا تزعجنا یا اخی، ہمیں اے بھائی ہمیں پریشان نہ کرو. انت الذی بدأت بالازعاج، تم نے پریشان کرنا شروع کیا. انت الذی بدأت بالازعاج، تم نے پریشان کرنا شروع کیا ہے. اس کے بعد ما لک تشاکس الآخرین، ما لک تشاکس الآخرین، میں کیا ہو گیا ہے کہ دوسروں سے لڑتے رہتے ہو، دوسروں سے جھگڑتے کیوں ہو؟ تو لست مشاکسا، میں جھگڑتا نہیں ہوں. بل انت الذی شاکست، بلکہ تم کیا ہو؟ جھگڑتے ہو. لا توتر اعصابی وابتعد عنی، تم لا توتر اعصابی، میرا دماغ خراب نہ کرو. وابتعد عنی، اور مجھ سے دور رہو. لا توتر اعصابی وابتعد عنی، میرا دماغ خراب نہ کرو. وابتعد عنی، اور مجھ سے کیا رہو؟ دور رہو. جی. یا اخی ما لک سریع الغضب، تمہیں کیا ہو گیا ہے یا تم اتنی جلد غصہ کیوں ہو جاتے ہو؟ تم اتنی جلد غصہ کیوں ہو جاتے ہو؟ لا تکن سرسارا، بکواس نہ کرو یا بکواس کرنے والے نہ بنو. تو ما ترترت ولو مرتن فی حیاتی، میں بکواس نہیں کرتا یا میں نے بکواس نہیں کی. ولو مرتن فی حیاتی، میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی بکواس نہیں کی. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی بکواس نہیں کی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی جی. تو یہ جملے جو آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ عام استعمالات میں یہ جملے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اوکے، چلیے. اور جو 16 سبق آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. 17 ہوا کہ 16 ہوا؟ 17 میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے. 17 میں، رائٹ؟ جی جی. تو وہ آپ اس کی پریپریشن کرتے رہیے گا. اس کتاب جب کمپلیٹ ہوگی تو پورے سبق کا آپ سے ایگزام لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی سبق کا آپ کے امتحان ہوگا، اس کی تیاری اور اس کی پریپریشن جاری رکھیے. جی جی. چلیے، کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا تو پوچھ لیجیے. دیکھ لیجیے. کیا بات ہے، صرف 3 لوگ آج آئے ہیں، باقی لوگ نہیں آئے؟ شیخ عمران صاحب، آپ کہاں سے ہیں؟ میں بودن سے ہوں، ڈسٹرکٹ نظام آباد. اچھا، اوکے. عمیر بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ حیدرآباد. طلحہ بھائی بھی حیدرآباد، رائٹ؟ جی مولانا. چلیے، تو ان جملوں کو آپ لوگ اچھے سے یاد رکھیے گا، یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے. جی جی مولانا. اچھا، وہ جو ویکیبلری ہم نے یاد کروائی تھی آپ لوگوں کو، وہ جو پارٹس آف باڈی ہم یاد کروا رہے تھے، وہ یاد کیا آپ لوگوں نے؟ جی 12 تو الحمدللہ یاد کر لیے. اچھا، کتنے یاد ہے ذرا سنائیے تو.
اپنی طرف سے بتائیے، گال کو کیا کہتے ہیں؟ رخسار کو؟ وہ تو نہیں تھا شاید، نہیں تھا وہ. تو وہ نہیں تھا، کیا کیا تھا؟ آپ سنائیے کیا کیا تھا اس میں؟ ہیکل عظمی، ڈھانچہ. قلب، دل. جی. جی. دماغ، برین. اوکے. جی. جمجمت جمجمت جمجمتن جمجمن. جمجمتن. جمجمتن کل. جمجمتن. کھوپڑی. پھیپڑا. جی. تو ان سب کو آپ سینٹینسز میں بنانے کے لیے اگر ہم آپ کو کہیں تو کیسے بنائیے گا؟ جتنے بھی یہ ورڈس ہیں سینٹینسز میں اگر ہم بنانے کے لیے آپ کو بولے تو کیسے بنائیں گے؟ ہادہ ہادہ ہیکل عظمی، یہ ڈھانچہ ہے. ویری گڈ. ہادہ ہیکل، ہادہ ولد ہیکل عظمی، یہ لڑکے کا ڈھانچہ ہے. نہیں، ہائی کرون عظمی ان کو پہلے لائیں گے. جی. ہم اگر آپ کو کہیں کہ یہ ڈھانچہ لڑکے کا ہے تو کیسے کہیں گے؟ یہ ہادہ ہیکل عظمی، عظمی ولدن. نہیں. آپ بتائیے عمران بھائی، یہ ڈھانچہ، تو پہلے یہ ڈھانچہ جو ہے نا اس کو حاضہ کے ساتھ ایڈ کیجئے. ڈھانچہ الف لام لگا کر کے، حاضل ہیکل العظمی، ایسے ہادہ حاضل ہیکل ہیکل. العظمی، اس کو ایک ساتھ ایڈ کیجئے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ حاضل ہیکل العظمی. اس کے بعد لڑکے کا ہے تو للولدی، تو حاضل ہیکل العظمی للولدی. میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے جو سینٹینسز آئیں گے آپ کے سامنے، اس میں جی. آدھا اور اس کے بعد والا دونوں مل کر کے جملے کا، سینٹینس کا پہلا پارٹ ہوگا، اور لاسٹ میں جو آئے گا وہ سینٹینس کا لاسٹ پارٹ ہوگا. تو حاضل ہیکل العظمی ایک ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو پڑھیں گے، اور للولدی اس کو دوسرا، اس کے بعد دوسرا پارٹ رہے گا. یہ تو حاضل ہیکل العظمی، ایسے حاضل ہیکل العظمی للولدی، یہ ڈھانچہ لڑکے کا ہے. اچھا، اگر کہیں کہ جی جمجمتن پر کوئی سینٹینس بنائیے عمیر بھائی. جمجمتن تو کیسے بنائیں گے؟ دل کا جمجمتن. ٹھیک ہے، دل کا جمجمتن. اوکے، اور کوئی دوسرا سینٹینس اس پہ بنا سکتے ہیں تلکا الکا کے علاوہ؟ اس لیے کہ تلکا الکا تو ایک مہینہ سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک مہینہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. جی. اولئک الجمجمات قدیم. اولئک کا نہیں بولیں گے یہاں پر. جمجمتن جو ہے اس کی جمع آتی ہے جمع جیمو، اس کی کیا آتی ہے؟ جمع. جماجم. ہاں، اور یہ مؤنث ہے، اور اس کو جو ہے ہم غیر ذویل العقول میں شمار کرتے ہیں. چلیے، تل کا جمجمتن آپ نے بنا دیا، یہ کافی ہے. اور یہ ورڈ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے تھوڑی سی آپ کو دقت اور پریشانی ہوگی عربی بنانے میں، کوئی بات نہیں. اور اس میں اور بھی ورڈ تھا، جیسے تحالن تھا. تحالن کا مطلب تحالن آپ لوگوں نے پڑھا تھا. صفراؤ پڑھا تھا، کیا مطلب ہے صفراؤ کا؟ یہ سب ورڈز آپ پھر سے اس میں میمورائز کیجئے گا اور دیکھیے گا. اور یہ جو کل 20 ورڈز تھے نا، 20 ورڈز ہم نے بھیجے تھے. 12 تھے. ہاں، تو ان کو آپ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ کے آئیے گا، اور ان پر سینٹینسز کی پریکٹس کر کے آئیے گا کہ اگر ہمیں سینٹینسز بنانی پڑے تو کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے، جی. تو سینٹینسز کی پریکٹس ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ صرف ورڈز جو آپ کو یاد رہیں گے نا، وہ آپ اس پر مشق کر لیں گے، پریکٹس کر لیں گے سینٹینسز کی، تو آپ کو ورڈز یاد رہیں گے. اور اگر اس پر پریکٹس نہیں رہے گی تو ورڈز آپ کو یاد نہیں رہیں گے. اتنا یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. جی. تو جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو جو ہے آپ سینٹینسز میں بنانے کی کوشش کیجیے گا، تب آپ کے لیے آسانی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک.
جی ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہے آپ کا، کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں سمجھ گئے. چلیے. یہ جو آتے تھے کیا نام ہے، ایک چھوٹے سے کیا نام تھا ان کا؟ مخدوم. ہاں مخدوم، وہ کیوں نہیں آتے؟ پتا نہیں، ابھی تو امتحان بھی نہیں چل رہا ہے، سب چھٹی چل رہی ہے ابھی پڑھائی کی. اچھا اچھا، پھر بھی نہیں چلیے پڑھا. پھر ریوائز کر لیجیے گا. پھر کر سنیں. دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا، دوسری کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس شروع کریں گے. آج پڑھنا ہے تمرین النحو. اس کو تھوڑا کر دیتا ہوں بڑا. ارے کہاں چلا گیا؟ ایک منٹ، شیئر اسکرین غائب ہو گئی. جی